ٹرینیاں اس طریقے سے آواز کرتی ہیں کہ آس پاس کے مکان پورے ہلتے ہوئے سے لگتے ہیں، ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ماں آرام سے سوتی رہتی ہے۔ ماں کی محبت ذرا سا چیک کر لو، ماں کی محبت ذرا بچے کے ساتھ میں دیکھ لو۔ وہی ماں جس کو رات بھر گزرنے والی ٹرینوں کی آواز جگا نہ پائی، جس کو رات بھر گزرنے والی ٹرینوں کی آواز جگا نہ سکی، لیکن بغل میں بچہ لیٹا ہوا ہے، رات میں ایک مرتبہ بچہ اگر رو دیتا ہے اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس ماں کو وہ ٹرینوں کی آواز جگا نہیں پاتی، اس کو بچے کی ایک چھوٹی سی آواز جگا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اتنی محبت کرتی ہے ماں اور اتنا چاہنے والی ہوتی ہے ماں۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھائیں تو ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، اخبار کے اندر ایک خبر نکلی تھی، اور خبر کیا تھی؟ ٹرین کے دروازے کے پاس میں ایک عورت اپنے بچے کو لیے کھڑی ہے، اور اچانک بچے نے ہاتھ پیر ہلایا یا کیا ہوا، پیچھے سے دھکا لگا، نہیں معلوم، بچہ اچانک ماں کے ہاتھ سے چھوٹا اور گیٹ کے باہر نکل گیا۔ جب بچہ ٹرین سے گرا، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بچے کا کیا ہوگا اور میں کود جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا۔ فوراً ہی ماں نے بھی دروازے کے باہر چھلانگ لگا دی، اور صبح کے اخبار کے اندر خبر آتی ہے کہ بچہ تو بچ گیا لیکن ماں کی جان چلی گئی۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ ایک بار بھی نہیں کہا او ابراہیم اس بچے کا کیا ہوگا، یہ تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ تو تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اس کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کتنے منتوں کے بعد میں ملا ہے، کتنی دعاؤں کے بعد میں ملا ہے، کتنی دعاؤں کے بعد میں ملا ہے، کتنے زمانے کے بعد میں ملا ہے۔ جوانی سے مانگنا شروع کیا تھا، بڑھاپے میں ملا ہے۔ ایک بار بھی نہیں کہا اللہ نے حکم دیا کہاں، کہا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ادھر کھانا ختم ہو گیا، ادھر پانی ختم ہو گیا۔ اب بچہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے زمین کے اوپر، اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، پانی چاہیے، روتا جا رہا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہے، ماں کو چین نہیں آ رہا ہے، ماں کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور پانی کی تلاش میں کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ پھر مکہ کے اندر جو دو پہاڑ ہیں بڑے مشہور ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایک کا نام صفا ہے اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ صفا پہاڑی پہ حضرت ہاجرہ چڑھ جاتی ہیں، اور اوپر چڑھنے کے بعد میں وہاں سے دیکھتی ہیں کہ کہیں دور دور تک پانی نظر آ جائے۔ جب وہاں نظر نہیں آیا تو وہاں سے پھر دوڑی تو صفا سے مروہ پہ آ گئی، وہاں بھی پانی کو تلاش کیا، پانی وہاں پر بھی نہ ملا۔ پھر مروہ سے دوڑتی ہوئی صفا پہ گئی، اور صفا سے دوڑتی ہوئی مروہ پہ گئی۔ 7 چکر ایسے لگائے۔ کتنے چکر لگائے ہوئے؟ 7 چکر لگائے، پانی کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک نظر پانی کی طرف، ایک نظر پورے اس ریتیلے علاقے کی طرف ڈالتی ہیں، اور دوسری نظر اپنے بچے کی طرف ڈالتی ہیں جو پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے زبان اس کی باہر نکل رہی ہے۔ اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، صفا جاتی ہیں، پھر مروہ کی طرف آتی ہیں، کہیں پانی کا نام و نشان مل جائے، تھوڑا سا پانی تو مجھے مل جائے۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف آتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہیں، 7 چکر۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، یہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا، اور اللہ کے لیے اس تکلیف کو حضرت ہاجرہ برداشت کر رہی ہے، اپنے بچے کی تکلیف کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، آواز لگائی، او دنیا کے لوگوں، تم کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، کسی بھی جگہ کے ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے تم بادشاہ ہو، چاہے تم پردھان منتری ہو، چاہے تم راشٹرپتی ہو، چاہے تم کتنے بڑے دولت والے ہو، جب بھی تم یہاں پہ آنا، حج کرنے کے لیے آنا، میری اس بندی کی یاد میں جب تک تم صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک 7 چکر ایسے ہی نہ لگا لو گے جس طریقے سے میری اس بندی نے لگایا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے تمہارے عمرے کو
قبول کروں گا نہ میں تمہارے حج کو قبول کروں گا۔ اگر تمہیں اپنا حج قبول کروانا ہے، اگر تمہیں اپنے عمرے کو قبول کروانا ہے تو بالکل اسی طریقے سے تمہیں چکر لگانا پڑیں گے اس طریقے سے میری یہ بندی چکر لگا رہی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، او بندو یہ صفا اور مروہ تو میری نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے میرے بھائیوں، یہاں سے لے کر جانا، علماء نے کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن پہاڑ پر حضرت حاجرہ دوڑی، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ بولو، اور جو ان پہاڑ کے اوپر دوڑنے والی ہے حضرت حاجرہ، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ جن پہاڑوں پر دوڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے شاعر اور ان کو اپنی نشانیاں بتا دیا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا، تو جو دوڑی ہے حضرت حاجرہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اللہ کی نظر میں۔ تو ہمارے آئیڈیل کون ہے، ماڈل کون ہے؟ یہ وہ بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیاں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا۔ دوڑ رہی ہیں، بالآخر قصہ لمبا ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پانی بھی مل گیا، لیکن میرے بھائیوں یہ صبر جو کیا، یہ صبر کہاں سے آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب باپ نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا معاملہ ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے، تو فوراً کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، مان لو ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بہت غور سے سننا کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، اگر غور سے نہیں سنیں گے تو سب سر کے اوپر سے نکلے گا۔ تھوڑا سا ٹائم اور لے کے بات ختم کرتا ہوں، بس یہ قصہ شروع، یہ واقعہ سے کچھ چیزیں ہیں اس کو بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مان لو ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ اب شوہر کو بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بچے سے کوئی مطلب نہیں، بچہ دھیمے دھیمے کر کے اپنی ماں کے پاس میں بڑا ہو رہا ہے۔ ماں ہمارے یہاں سماج میں کیسے تربیت کرتی ہے اپنے بچے کو، کیسے پالتی ہے؟ تیرا باپ جلاد ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تیرا باپ کسائی ہے، تیرے باپ نے نہ میرا خیال رکھا، اور تو دودھ پیتا بچہ تھا، تیرا بھی خیال نہیں رکھا، ظالم ہے، جلاد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنی نفرت اتنی نفرت اتنی نفرت باپ کے تعلق سے بچے کے اندر وہ ماں پیدا کر دے گی اور پیدا کر دیتی ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نہ باپ کی شکل دیکھنا پسند کرتا ہے اور نہ باپ کا نام سننا، بولو، پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے چھوڑ دیا تھا اور ماں نے اتنی نفرت بھر دی باپ کے خلاف۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ لیکن آپ دیکھو حضرت حاجرہ نے کیسے پالا اپنے بچے کو، حاجرہ نے کیسے پالا اپنے بچے اسماعیل کو، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے ہو گئے اور والد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج کا بچہ ہوتا تو کہتا اچھا تو ہی میرا باپ ہے، ابھی رک، تو مجھے ذبح کرے گا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہمارے سماج میں تو یہی ہوتا نا۔ لیکن سوچو حضرت حاجرہ نے کس طریقے سے پالا ہوگا، کس طریقے سے تربیت کی ہوگی۔
والد کے بارے میں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہوں گی کہ اتنے ٹائم کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک مرتبہ بھی بچے نے نہ سوچا، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ او میرے ابا، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پر بتا دوں پھر بات ختم کروں۔ والدین جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ، ان کی ذمہ داری اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں اور وہ ڈانٹیں تو سن لو، وہ ماریں تو مار کھا لو، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی قصے سے سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اتنا نیک بچہ دیا، کیوں دیا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اتنا ماں باپ کا فرما بردار کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایسی مثال دیکھی کہیں پر؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اتنا فرما بردار بیٹا کسی کو مل جائے تو یہ ملا کیسے؟ قرآن کریم پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے پاس میں گئے اور والد کو جا کے سمجھایا، اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، یہ آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے ابا جان، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے ابا جان، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہو رہا بھائی؟ کیا چل رہا ہے ادھر؟ ہم ادھر تقریر کر رہے ہیں، آپ کی الگ تقریر چالو ہے۔ بات نہ کرے، کام جو کرنا ہے کرتے رہے وہاں۔ تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جا کے سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اور والد کا جواب سنو، والد کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم دیکھ، تو مان جا، باز آ جا۔ اگر تو مان نہیں گیا، اگر تو باز نہیں آیا، جا یہاں سے چلا جا، میرے گھر سے نکل جا۔ لأرجمنک، ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کے برباد کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا، تجھے مار دوں گا، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ ہمارے دور کے بچے ہوتے اکڑ جاتے، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ محلے والوں کو بلاؤں گا، پڑوسیوں کو اکٹھا کروں گا، سماج کے لوگوں کو اکٹھا کروں گا، پنچایت کروں گا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا باپ کتنا بڑا جلاد ہے، میرا باپ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے، ہم ایسے گھر سے نہیں نکلیں گے، میرا حق ہے، اپنا حق لے کر۔ یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا اور والد نے جواب میں کہا کہ چلا جا ورنہ تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ آپ کسی کو دین کی بات بتائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دین کی باتوں کو مان بھی لے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی دین کی باتوں کو بھی سمجھ لے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں پیار سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی باتوں کا جواب پیار سے دے دے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔
ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور ادھر باپ ہے کہ پتھروں سے مار مار کے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، گھر چھوڑنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھو، اپنے والد سے ایک بار بھی جھگڑا نہ کیا، اپنے والد سے ایک بار بھی اپنا حق نہ مانگا، ایک بار کی باپ والد کو دھمکایا نہیں، بلکہ فرمایا قال سلام علیک، او میرے ابا تیرے اوپر سلامتی ہو، تجھے تیرا گھر مبارک ہو، تو نے مجھ سے کہا میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بار بھی اپنے باپ سے نہ لڑے، ایک بار بھی اپنے باپ سے بحث نہ کی۔ اب غور کرنے کی بات ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کہنے سے ایک بار میں گھر چھوڑ کر چلے آئے، اپنے ماں باپ کے اتنے فرما بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ فرما برداری کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم کو دیا کہ حضرت ابراہیم اپنے ماں باپ کے، اپنے باپ کے کہنے سے گھر چھوڑ کر چلے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنا فرما بردار بیٹا دیا کہ یہ تو باپ کے کہنے سے گھر چھوڑنے پہ راضی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا وہ باپ کے کہنے سے دنیا چھوڑنے پہ راضی ہو گیا۔ آیا کو سمجھ میں کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار تھے، تو آپ اپنے والد کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی فرما برداری کرو، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے، ہماری ماں و بہنوں کے لیے جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل ہیں، جو ماڈل ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ایسے ہی اللہ کی پیاری، اللہ کی نیک بندیاں ہیں میری ماں و بہنوں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے تو ان کا طریقہ دیکھو، اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے تو ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک عورت کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کس طریقے سے کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کس طریقے سے کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اپنا ایمان، اپنے عقیدے کو کتنا مضبوط رکھنا چاہیے، تو ہمیں وہ سارا کا سارا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔